بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوح الغیب، مقالات حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ۔ مقالہ نمبر 1، مومن کی شان۔ مومن کے لیے 3 کام ہر حالت میں ضروری ہیں۔ پہلا، احکام شریعت پر عمل کرتا رہے۔ دوسرا، شریعت نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بہرحال بچے۔ تیسرا، تقدیر پر راضی رہے۔ کسی حال میں بھی ان 3 چیزوں سے خالی نہ رہنا مومن کے لیے نہایت ادنا درجہ ہے۔ مومن ان باتوں کو پورا کرنا اپنے لیے لازم قرار دے، انہی کی گفتگو کرے اور اعضاء و جوارح کو انہی کی تکمیل میں لگائے رکھے۔ مقالہ نمبر 2، نیکیوں کی تلقین اور ان کا اجر۔ سنت کی پیروی کرو، بدعتوں سے بچو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بنو، ان کے احکام سے سرتابی نہ کرو، خدا کو ایک جانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس مقام پر دل میں شک نہ لاؤ، خدا پر بہتان نہ باندھو، مصائب و آلام میں صبر کرو، غوغا نہ کرو، ثابت قدم رہو، راہ فرار اختیار نہ کرو، خدا سے سوال کرنے کو برا نہ سمجھو، دعا کے بعد مایوس نہ ہو بلکہ اس کی قبولیت کا انتظار کرو، لوگوں سے دشمنی کے بجائے دوستی شعار کرو، خدا کی بندگی کے لیے اکٹھے رہو، الفت سے کام لو، نفرت و کینہ سے بچو، گناہوں کے مرتکب نہ ہو اور اپنے رب کی بندگی سے اپنی ذات کو سنوارو، دربار خداوندی سے نہ ہٹو، ہر وقت اسی جانب متوجہ رہو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، دن رات کے کسی حصے میں گناہوں سے معافی مانگنے کو طبیعت پر بوجھ نہ جانو، یہ کرو تو شاید تم پر رحم کیا جائے، تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے اور تمہیں وصال خداوندی کی سعادت حاصل ہو۔ ممکن ہے دارالسلام میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکیزہ کنواریاں ملیں، دوسری نعمتیں میسر ہوں، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سواری نصیب ہو اور طرح طرح کی خوشبوؤں اور حوروں اور خوش آواز لونڈیوں کی نعمتوں سے تمہیں خوش کیا جائے اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو۔ مقالہ نمبر 3، آزمائشیں اور ان سے خلاصی۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بندہ جب مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے تو شروع میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خود کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس طرح مقصد براری نہیں ہوتی تو بادشاہ سے، عہدے داروں سے اور دوسرے دنیا داروں سے اور مالداروں سے مدد مانگتا ہے، بیماری وغیرہ کے سلسلے میں طبیبوں سے رجوع کرتا ہے، جب تک اپنی کوشش پر اعتماد ہوتا ہے مخلوق سے رابطہ قائم نہیں کرتا، پھر جب تک مخلوق سے اعانت و امداد کی امید ہوتی ہے حصول امداد کے لیے اپنے خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا، مگر جب خالق کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی تو سوال، دعا، آہوزاری اور حمد میں مصروف ہو جاتا ہے اور بیم و رجا کی اسی کیفیت میں دعا کنا ہوتا ہے۔ پھر جب خداوند تعالی اسے اتنا عاجز کر دیتا ہے کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشتا اور تمام ظاہری اسباب اس سے چھن جاتے ہیں تو قضاء و قدر کے احکام الہی اس پر نافذ ہوتے ہیں اور وہ تمام اسباب ظاہری سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔
فنا ہو کر صرف روح کی صورت میں باقی رہتا ہے تو وہ خدا کے احکام کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور یقین اور توحید کی اس منزل میں داخل ہوتا ہے تو وہ خدا کے احکام کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور یقین اور توحید کی اس منزل میں داخل ہوتا ہے کہ اسے صرف اور صرف خدا تعالی کے فاعل حقیقی، حرکت و سکون کا خالق، برائی اور نفع نقصان کا مالک ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہی عطا کرنے والا یا نہ کرنے والا، عزت و ذلت دینے والا اور موت و حیات کا مالک ہے۔ اس طرح وہ قضاء و قدر کی اس منزل میں آ جاتا ہے جیسے دائی کے ہاتھ میں بچہ، غسال کے ہاتھ میں مردہ یا چوگان کھیلنے والے کے سامنے گیند ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں اس کی حرکت و سکون ایک حال سے دوسرے حال پر جانا یا ایک فعل سے دوسرے پر تبدیل ہونا اس کی قدرت میں نہیں رہتا۔ اس طرح بندہ اپنے مالک حقیقی کے احکام و افعال میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہ قدرت سے دیکھتا ہے، اس کے کلام، علم اور نعمت سے سنتا اور جانتا ہے، خدا کی بات اور علم کے سوا کچھ سننے کو آمادہ نہیں ہوتا، اس کی نعمتوں سے بہرور ہو کر اس کے قریب ہونے کی سعادت پاتا ہے، اس کے وعدوں سے تسکین، اطمینان کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے، خدا کے ذکر سے محبت اور کسی دوسرے کے تذکرہ سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ اس طرح جب وہ قبائے معرفت سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، وہ اسرار خداوندی کے علوم پا لیتا ہے، ان نعمتوں کے حصول پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی تحمید و تعریف میں لگ جاتا ہے۔ مقالہ نمبر 4، مقام فنا اور علو درجات۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بندہ خود کو مخلوق سے فنا کر لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھ پر خدا کی رحمت ہو، اور پھر اس کی نفسیاتی خواہشات مردہ ہو جاتی ہیں تو اسے پھر کہا جاتا ہے کہ تجھ پر خدا اپنی رحمت نازل کرے۔ پھر جب اس کی تمام خواہشیں اور سب ارادے فنا ہو جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ اس کے بعد بندے کو وہ ابدی زندگی عطا ہوتی ہے جس میں موت کا کوئی تصور نہیں، اسے وہ دولت استغنا نصیب ہوتی ہے جس کے بعد کوئی حاجت باقی نہیں رہتی، اور ایسی نعمتیں دی جاتی ہیں جن کے حصول میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی، اور اسے وہ راحتیں عطا ہوتی ہیں جن کے بعد اسے کوئی دکھ یا ملال نہیں رہتا، اسے علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے اور جہالت کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، اسے تمام خطرات سے محفوظ و مامون کر کے ہر خوف اور بدبختی کو زائل کر دیا جاتا ہے، اسے عزت وہ ملتی ہے کہ ذلت کا تصور معدوم ہو جاتا ہے، قرب اس طرح ملتا ہے کہ بعد فنا ہو جاتا ہے، رفعت و عظمت دی جاتی ہے، ذلت و رسوائی سے بچا لیا جاتا ہے، اسے غلاظتوں سے پوری طرح پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ ہر دل عزیزی میں بے مثل ہو جائے گا، اس کے مرتبے کا ادراک لوگوں کے لیے ممکن نہ ہوگا، ایسا بے عدیل ہوگا کہ غیب کے پوشیدہ اسرار کا منفرد مجسمہ بن جائے گا۔ اس طرح وہ تمام انبیاء و رسل اور شہداء کا وارث بن جائے گا، اس پر مراتب ولایت یوں ختم ہوں گے کہ تمام ابدال اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اسی کے فیض سے مشکلیں حل ہوں گی اور باران رحمت برسے گی۔
جن سے کھیتیاں سرسبز ہوں گی۔ ہر خاص و عام، سرحدی مسلمان، بادشاہ، رعایا، قوم کے پیشوا، حکام اور عوام کی مصیبتیں اس کی دعا سے ختم ہوں گی۔ وہ شہروں پر اور لوگوں پر محاسب ہوگا، لوگ دور دراز سے اس کے پاس آئیں گے، سیم و زر اس کے قدموں میں نچھاور کریں گے اور اس کی خدمت خاص کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اس کی عظمت شان میں کوئی اختلاف نہ کرے گا۔ ایسا مرد کامل وادی و صحرا میں سب سے بہترین، عظیم اور افضل ہوتا ہے، اور صاحب فضل عظیم خداوند کریم اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ مقالہ نمبر 5، دنیاوی آسائشیں قابل توجہ نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم اہل دنیا کی فنا ہو جانے والی آرائش و زیبائش، دلکشی اور دل فریبی کے حامل، مکر و دغا، ہلاک اور گمراہ کرنے والی لذتوں اور چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر قسم کے دجل و فریب، بے وفائی اور عہد شکنی کے مظہر غافل و بے خبر دنیا داروں کو دیکھو تو یوں سمجھو جیسے کوئی برہنہ شخص حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے عمل میں ہے، اور تم اس نفرت انگیز منظر اور بو سے اپنی آنکھیں اور ناک بند کر لیتے ہو۔ بالکل اسی طرح تم دنیا داروں کے ظاہری زیب و زینت سے آنکھوں اور لذات و شہوات کی بو سے اپنی ناک کو بچا لو، اس طرح تم آفات دنیاوی سے بچ سکو گے، اور جو اچھائیاں تمہارے مقدر میں ہیں ان سے تم ضرور بہرہ اندوز ہوگے۔ اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہم نے دنیاوی آسائش و آرام کی جو چیزیں کفار کو دے رکھی ہیں آپ انہیں نظر بھر کر بھی نہ دیکھیے، ان سے تو انہیں فتنے اور امتحان میں ڈالنا مقصود ہے، اور آپ کے لیے تو آپ کے پروردگار کا رزق اچھا بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہے۔ مقالہ نمبر 6، اولیاء اللہ کون ہیں؟ حضرت غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کے حکم سے اپنے آپ کو مخلوق سے فنا کر لو، اپنی خواہشوں کو اس کے امر کے اور اپنے ارادوں کو اس کے فعل کے تابع کر لو۔ اس طرح تم میں صلاحیت و اہلیت پیدا ہو جائے گی کہ علم الہی کا ظرف بن جاؤ۔ مخلوق سے فنا ہو جانا یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق کر کے ان کی ہر چیز سے الگ ہو جاؤ۔ خواہشوں کو امر الہی کے تابع کرنا یہ ہے کہ سود و زیاں اور نفع و ضرر کے ہر تصور سے اور اسباب دنیاوی کی ہر خواہش سے اور حصول معاش کی ہر جد و جہد میں اپنی ذات پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ ایسے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ خدا کے بجائے اپنے نفس پر اعتماد کرنا شرک ہے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے یا شیرخوار بچے کی صورت میں پنگوڑے میں تھے، اس وقت بھی وہی ان امور کا مالک تھا اور اب بھی وہی مالک ہے۔ اپنے ارادوں کو فضل خداوندی کے تابع کرنا یہ ہے کہ تمام خواہشات، اغراض، حاجات اور ارادوں سے ہاتھ اٹھا لیا جائے اور یہ سب کچھ احکام باری تعالی کے تابع کر دیا جائے۔ اگر تم خدا کے ماسوا کا ارادہ نہ کرو گے تو خواہش نفسانی چھوڑنے کے باعث فعل خداوندی تم میں جاری ہو جائے گا۔ اس طرح تمہارے اعضاء کو سکون، قلب کو طمانینت، سینے کو فراخی و کشادگی، چہرے کو نور اور ضمیر کو اطمینان نصیب ہوگا۔
تعلق باللہ کی اس کیفیت کے حصول سے کائنات کی ہر شے سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ پس دست قدرت تمہارا معاون ہوگا، زبان ازل تمہیں ندا دے گی، تمہارا پروردگار تمہیں علم سکھائے گا، تمہیں اشیاء کی ماہیت سے روشناس کرا کے لباس معرفت سے نوازا جائے گا، اور یوں تمہیں سلف صالحین اور عارفین کامل کے مقام تک رسائی ہوگی۔ پھر تمہارے دل میں خواہشیں اور ارادے نہ ٹھہریں گے، جس طرح شکستہ برتن میں پانی وغیرہ نہیں ٹھہرتا۔ پھر تم بشریت کی کثافت سے پاک ہو جاؤ گے، اور دل میں خدا کے ارادے کے بغیر کوئی شے نہیں آئے گی۔ یہ وہ مقام ہے جس میں کرامات و تصرفات کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ بظاہر لوگ یہ خرق عادات تم میں پائیں گے، مگر حقیقتاً یہ خدا تعالی کے احکام و افعال ہوں گے۔ یوں تم ان اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جاؤ گے جن میں خواہشات نفسانی اور ارادہ بشری انقا ہو جاتے ہیں، اور اثر نو ان میں ارادہ خداوندی پیدا کیا جاتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں میرے لیے پسند کی گئی ہیں: خوشبو، عورت اور نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ خواہشات سے ماورا ہونے کے بعد یہ چیزیں حضور سے منسوب کی گئیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے خواہشات کے غلام نہیں ہیں۔ چنانچہ تمہاری خواہشات اور ارادے رضائے الہی کے حصول کی تمنا میں دم نہ توڑ دیں تو تمہیں خدا کا قرب نصیب نہ ہوگا، لیکن اپنے ارادوں کو اس کے ارادوں میں فنا کر دینے کے بعد وہ تمہیں نئی باطنی خصوصیات کے ساتھ اثر نو تخلیق کرے گا اور تجھ میں نئے ارادے پیدا کرے گا۔ اگر ان نئے ارادوں میں بھی نفس کا تھوڑا بہت دخل پایا تھا تو پھر اسے توڑ کر نئے ارادے پیدا کیے جائیں گے۔ قلب کی انکساری کے ان مراحل کا اختتام یہ ہوگا کہ توحید دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گی اور تمہیں دیدار خداوندی نصیب ہوگا۔ انا عند المنکسرۃ القلوبہم، یعنی میں شکستہ دلوں کے بہت قریب ہوں کا یہی مطلب ہے، اور ہمارے قول عند وجودک فیہا کا مطلب ارادہ میں تمہارا اطمینان قلب ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میرا مومن بندہ عبادت و ذکر کے باعث میرے قرب کا تمنائی ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان اور ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا، پکڑتا اور چلتا ہے۔ بس فنا کی حالت یہ ہے کہ مخلوق اچھی ہو یا بری، تم خود نیک ہو یا بد، اپنے آپ سے اور مخلوق سے لا تعلق ہو جاؤ۔ پھر جب تم نہ کسی سے توقعات وابستہ کرو، نہ کسی سے ڈرو، اور اپنی فطری صفات کی حفاظت میں کوئی خلاف شرع بات قبول نہ کرو، تو تمہارے نفس میں اللہ ہی اللہ باقی ہوگا، جس طرح تمہاری پیدائش سے قبل تھا۔ یاد رکھو کہ خیر و شر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس پر یقین کامل تمہیں قضاء و قدر کے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ برکات خیر تمہارے لیے بہت زیادہ ہو جائیں گی، پھر تم ہر خیر کا سرچشمہ، ہر ابتہاج و مسرت کا منبع، تمام امور کا مرکز و محور، اور امن و آرام کی ہر کیفیت کے حامل بن جاؤ گے۔
حق کے تمام طالب اسی فنا کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اولیاء اللہ کو منزل ملتی ہے۔ اپنے ارادوں کی شکست و ریخت کے بعد خدا کے ارادے میں محو ہو جانا تا دم مرگ تمام اولیاء اللہ و ابدال کا مطمع نظر رہا ہے۔ اسی لیے انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ وہ حق کے ارادے میں اپنے ارادے کو شریک کرنا گناہ عظیم سمجھتے ہیں، البتہ حالت جذب میں یا غلبہ حال کے تحت یا بھول کر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے تو خداوند تعالی انہیں خبردار کر دیتا ہے، اور وہ توبہ و استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ عزم اور ارادے کے اعتبار سے معصوم تو نہیں ہوتے، خواہش نفس سے آزاد اور محفوظ تو محض انبیاء کرام اور ملائکہ علیہم السلام ہوتے ہیں۔ دیگر جن و انس پر شریعت کی پابندی ضروری ہے، اور ان میں سے کوئی معصوم نہیں۔ اولیاء کرام اور ابدال اعظام ارادہ اور خواہش نفس سے محفوظ تو یقیناً ہوتے ہیں، مگر کسی وقت اس پر مائل ہو جانا بھی ان کے لیے عین ممکن ہے۔ یہ ہے کہ خداوند کریم اپنی رحمت کے باعث بیداری کے عالم میں ان کی لغزش پر مطلع کر دیتا ہے، اور وہ بروقت اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔ مقالہ نمبر 7، اعتراف تقصیر اور استغفار۔ حضرت محی الدین جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، نفس کی خواہشوں سے آزاد ہو جاؤ اور اس کی اتباع سے کنارہ کش ہو جاؤ، اپنی ہر چیز اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے در دل پر اس طرح پہرا دو کہ اس میں صرف وہی شے داخل ہو جس کی اجازت مولا کریم دے۔ شیطانی وسوسوں کو دل میں جگہ نہ دو، خواہشات نفسانی کو داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں ان کی مخالفت ہو، کیونکہ کسی خواہش کا دل میں داخل ہونا دراصل اس کا اتباع ہے۔ ارادہ حق کے سوا کسی اور ارادے کی خواہش درست نہیں، ارادہ حق کے علاوہ کسی اور ارادے کو دل میں جگہ دینا تباہی اور ہلاکت، نگاہ رحمت سے گرنے اور حجاب پر منتج ہوتا ہے۔ ہمیشہ احکام الہی کی پابندی کرو اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ مقدرات خداوندی کو اسی کے اختیار و رضا پر رہنے دو اور مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ یاد رکھو کہ تمہارے ارادے اور آرزوئیں خدا تعالی کے پیدا کردہ ہیں، اس لیے اپنا ارادہ اور اپنی خواہش خالق کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ایسا کرنے پہ تم مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ خدا تعالی فرماتا ہے، اگر اللہ کے دیدار کی تمنا ہو تو نیک کام کرنے چاہیے، اور ضروری ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک صرف بت پرستی ہی نہیں ہے، خواہش نفس کی پیروی اور دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ عشق کی کیفیت سے منسلک ہو جانا صریحاً شرک ہے۔ خدا کے سوا ہر شے غیر خدا ہے، اور ہر غیر خدا کی خواہش شرک کہلائے گی، لہٰذا اس سے پرہیز کرو، اپنے نفس کی برائیوں سے ڈرتے رہو، تلاش حق میں سعی رہو، غفلت کو شعار نہ کرو۔ جو حال و مقام تمہیں ملے اسے اپنے نفس سے منسوب نہ کرو، اس لیے کہ تغیر حال کے لیے ہر روز خدا تعالی کی نئی شان ہے۔ اللہ کی ذات بندے اور اس کے قلب کے مابین ہے۔
اس لیے یہ قرین قیاس ہے کہ اپنے جس حال کی تم دوسروں کو خبر دو وہ تم سے سلب کر لیا جائے، اور تم جسے پائیدار اور باقی سمجھتے ہو اسے ختم کر دیا جائے، اور تمہیں اس آدمی سے نادم ہونا پڑے جس سے تم نے بات کی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مقام کو اپنے دل ہی میں رکھو، کسی دوسرے کو نہ بتاؤ، اور اگر خدا تمہیں تمہارے حال و مقام پر قائم رکھے تو اسے خدا کا انعام سمجھ کر اس کا شکر ادا کرو اور اس میں اضافے کی درخواست کرو۔ اور اگر موجودہ حال کے بجائے ایسا حال نصیب ہو جس میں علم و معرفت اور نور و ادب زیادہ ہو تو تمہارے لیے ترقی کا باعث ہے۔ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اس کو قدرت سے عاجز نہ سمجھنا، تقدیر و تدبیر پر اتہام نہ تراشنا، اس کے وعدوں پر کسی شک و شبہ کا اظہار نہ کرنا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تقلید کر سکو۔ حضور پر آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں، انہیں صحف میں لکھا گیا اور مسجد و محراب میں پڑھا گیا، پھر انہیں منسوخ کر کے دوسری آیات لائی گئیں۔ یہ حضور کی شرعی اور ظاہری حالت تھی۔ آپ کے باطنی احوال اور علوم سے یا آپ خود واقف ہیں یا آپ کا خدا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے دل کو ڈھانپ لیا جاتا تو میں ہر روز 70 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ مغفرت کرتا تھا، اور وہ حالت دوسری حالت میں تبدیل کر دی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کی منزلوں اور غیب کے میدانوں کی سیر کرائی جاتی تھی، اور آپ کی نورانی خلعتیں تبدیل ہوتی رہتی تھیں، اور ہر نئی حالت بہتر اور روشن ہوتی تھی۔ اور پہلی حالت میں حد و حدود ادب کی حفاظت کرنے میں نقصان ظاہر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تعلیم دی جاتی تھی، اور بندے کے لیے استغفار کی حالت سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس طرح بندہ قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور توبہ و استغفار بندے کی دونوں صفتیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہیں۔ جب عہد و پیمان بھول جانے اور جنت میں ہمیشہ رہنے، رحمان و منان محبوب کی ہمسائیگی اور اپنے سامنے ملائکہ کی تحیت و سلام کی حاضری کی خواہش نے ان کی حالت کی خوبیوں پر پردہ ڈال دیا، اور خدا کے ارادے کے بجائے ان کی اپنی خواہش ظاہر ہو گئی تو ان کا ارادہ شکستہ ہو گیا، اور ان کی پہلی حالت تبدیل کر کے ان کی ولایت معزول کر دی گئی، ان کی وہ منزلت نہ رہی، اور ان کی حالت انوار کو مقدر کر دیا گیا۔ پھر خدا نے انہیں متنبہ کیا، انہیں اپنی پاکیزگی یاد آئی، اور انہیں اعتراف کی تعلیم اور اقدار کی تلقین کی گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ پھر انوار ہدایت، علوم توبہ اور اس کے غوامض و مصالح اور جو چیزیں ان سے پوشیدہ تھیں وہ اور بھی ظاہر ہی نہ ہوئی تھیں، حضرت آدم کو دے دی گئیں۔ ان کے ارادوں کو خدا تعالی نے اپنے ارادوں میں تبدیل کر دیا، انہیں پہلی حالت سے بہتر حالت ودیعت کی ولایت کبریٰ کے مقام سے نوازا، دنیا و آخرت میں انہیں اطمینان کی نوید دی۔
دنیا ان کی اولاد کے رہنے کی اور آخرت ان کی پناہ اور قیام کی جگہ بنا دی گئی۔ اس طرح اس موضوع پر حبیب خدا علیہ التحیۃ والثناء اور ان کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ تمہارے لیے رہنما ہے۔ چنانچہ بارگاہ رب العزت میں اظہار عجز اور طلب مغفرت کے خصائل اختیار کرو۔ مقالہ نمبر 8، قرب الہی کے مرحلے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جس کیفیت یا حالت میں ہو اس سے ادنا یا اعلیٰ کی آرزو نہ کرو۔ جب تم شاہی محل کے دروازے پر ہو تو اپنے آپ کو پاسبان سمجھو اور از خود اس میں داخل ہونے کا ارادہ نہ کرو۔ جب تک غیر اختیاری صورت میں تمہیں اس میں داخلے پر مجبور نہ کر دیا جائے، یعنی تمہیں سخت حکم یا تاکید کے ذریعے اندر نہ بلایا جائے، صرف داخلے کے اذن پر انحصار نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے یہ اجازت محض فریب ہو یا صرف تمہارا امتحان مطلوب ہو۔ اس وقت تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو جب تک تمہیں اندر داخل ہونے پر مجبور نہ کر دیا جائے اور تمہارا داخلہ سراسر حکم شاہی سے ہو۔ جب بادشاہ کے اجازت نامے سے ایسا ہوگا تمہیں سزا کا مستحق نہیں گردانا جا سکے گا۔ سزا تو اسی صورت میں ہوگی جب کہ یہ فعل تمہارا ذاتی ہو اور حرص، بے صبری، بے ادبی اور اپنی موجودہ حالت پر راضی نہ ہونے کی کیفیت کے باعث ہو۔ جب تم حکم شاہی پر قصر شاہی میں داخل ہو جاؤ تو اسے سعادت اور خوشبختی پر محمول کرو۔ مؤدب، سرنگوں اور فرما بردار بن کر جان و دل سے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو جاؤ اور ترقی مراتب کی خواہش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہم نے دنیا کے جو ظاہری اموال و اسباب کفار کو دے رکھے ہیں آپ ان کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھیے، کیونکہ یہ تو ان کو فتنہ و امتحان میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں، اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق آپ کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس قول خداوندی میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کے لیے حفظ حال، صبر و شکر اور عطا کردہ نعمتوں پر راضی رہنے کی تلقین کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر، منصب نبوت، علم، قناعت، توحید و معرفت، جہاد، صبر، ولایت اور فتوح غیبی وغیرہ جو چیزیں دین کے متعلق حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں وہ ان کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، دنیا کے مال اور سامان عشرت سے بہتر اور دائمی حیثیت کی ہیں۔ اور مکمل خیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا کی رضا پر راضی ہو کر اپنے حال کی حفاظت کی جائے اور فانی چیزوں کی طرف ملتفت نہ ہونا ہی نیکیوں اور برکتوں کی اصل ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء کو خداوند تعالی نے بندوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز یا تو تمہاری قسمت ہے یا کسی غیر کی، یا وہ کسی کے لیے بھی نہیں بلکہ خدا تعالی نے اس کو کسی آزمائش و ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر مشیت میں وہ تمہارا مقدر ہے تو تمہیں بہرحال ضرور ملے گی، تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری طرف سے غفلت، گستاخی یا سوء ادب کا اظہار ہو۔
اور اگر وہ چیز کسی دوسرے کی قسمت میں ہے تو اس کے حصول کے لیے تردد کرنا نامناسب اور بے سود ہے، اور اگر وہ سلامتی اور خیر کے ساتھ کسی کی بھی قسمت میں نہیں ہے بلکہ صرف فتنہ یا آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے، تو کوئی صاحب عقل خواہ مخواہ فتنوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کی آماجگاہ بننا کہاں پسند کر سکتا ہے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ بھلائی اور سلامتی حفظ حال ہی میں ہے۔ چنانچہ اگر تم قصر شاہی میں داخلے کے بعد سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت اور بالا خانے تک پہنچ جاؤ تو بھی پہلے کی طرح مؤدب، خاموش اور سرنگوں رہو، بلکہ پہلے سے زیادہ آداب شاہی کو ملحوظ رکھ کر خدمت میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ قرب شاہی میں خطرات زیادہ ہیں۔ ایسے میں کبھی اپنے احوال و مقامات میں کسی طرح کی تبدیلی کی خواہش نہ کرو اور موجودہ حال کے بقا کی آرزو بھی نہ کرو، کیونکہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ نعمت کی ناشکری ہوگی جس کے باعث دنیا و آخرت کی رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارے بیان کے مطابق تم ہمیشہ ایسا عمل کرو جس کے باعث تمہیں ترقی کی منازل طے کرا کے اس مقام تک پہنچا دیا جائے جو دائمی اور ابدی ہو اور وہاں سے کبھی نہ ہٹایا جائے۔ اور یہ جان لو کہ یہ مقام بھی خدا کا عطا کردہ ہے، اور ظہور علامات و آیات کے ساتھ یہ مقام حق ہے۔ اس سے غفلت اور بے اعتنائی نہ کرو اور مستحکم طریقے پر ہمیشہ قائم رہو۔ اولیاء اللہ کے لیے احوال ہوتے ہیں اور ابدال کے لیے مقامات۔ مقالہ نمبر 9، جلالی اور جمالی صفات۔ شہنشاہ بغداد قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اور ابدال سے افعال الہی سے کشف اور مشاہدہ کے ذریعے بعض ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو عادات و رسوم کو فنا کر دیتی ہیں اور عقل و فہم کو لاچار کر دیتی ہیں، جو دہشت، لطف یا موانست کے تاثرات حواس انسانی پر پیدا کرتی ہیں۔ ایسے محیر العقول افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، جلالی اور جمالی۔ جلالی وہ جو خوف و ہیبت، بے کلی اور بے آرامی پیدا کرتے ہیں اور اس سے اعضائے جسم پر خوف و دہشت کے آثار مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق احادیث میں ہے کہ نماز میں شدت خوف کے باعث ان کے سینہ مبارک سے جوش کھاتی ہوئی دیگ جیسی آواز سنائی دیتی تھی، کیونکہ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ کے مصداق حضور خدا تعالی کے جلال و جبروت کو دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظمت و ہیبت خداوندی کا انکشاف ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے منقول ہے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ غیرت حق اور حفظ توحید کے لیے ہوتا تھا۔ اور مشاہدہ جمال دلوں اور مزاجوں میں خدا کی صفت رحمت، نور و سرور، بخشش و عنایت، الطاف و کرم، عفو و درگزر اور جود و سخا کی طمانیت و فرحت کا حصول ہے۔ یہی چیزیں ہیں جن کی طرف آخر کار لوٹنا ہے اور جن کے ساتھ فضل و رحمت سے ان چیزوں کو قلم بند کر کے قلم خشک ہو چکا ہے اور جس کی بخشش زمانہ گزشتہ میں مقدر ہو چکی ہیں۔
خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے اولیاء اور ابدال کو تا دم مرگ اسی حالت پر رکھتا ہے تاکہ فرط شوق سے ان کی محبت اور شدت شوق حد سے نہ گزر جائے اور ان کی قوتیں زائل ہو کر اور موجودہ حالت زوال پذیر ہو کر ان کی ہلاکت کی وجہ نہ بن جائے، یا بندگی کے آداب میں کسی کوتاہی یا تساہل کا اندیشہ نہ ظاہر ہو اور یہ اسی حالت میں فوت ہو جائیں۔ لطف و کرم کے لحاظ سے یہ چیزیں ان کے دلوں سے امراض کو دور کرتی ہیں اور دلوں کی تربیت کے ذریعے نرمی اور صلابت اختیار کرنے پر اکساتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خداوند تعالی حکیم، علیم، لطیف ہے اور ان پر رعوف و رحیم ہے۔ چنانچہ فخر موجودات علیہ السلام و صلاۃ فرمایا کرتے تھے، اے بلال اقامت کہہ کر ہمیں راحت پہنچا تاکہ ان چیزوں کے مشاہدے کے لیے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے ہم نماز میں داخل ہوں اور جمال الہی سے مستفید ہوں۔ اسی لیے آقا و مولا علیہ التحیت والثناء نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مقالہ نمبر 10، ذات کی نفی، مخالفت نفس۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، صورت یہ ہے کہ سب چیزیں خدا کی تابع ہوتی ہیں، چنانچہ تمہارا نفس بھی اللہ تعالی کی مخلوق اور ملکیت ہے، لیکن خواہشوں، لذتوں اور شہوتوں اور اسباب تکبر کی وجہ سے خدا کا دشمن اور مخالف ہے۔ اس لیے جب تم خدا کی اطاعت کے لیے نفس کی مخالفت کرو تو گویا خدا کے لیے نفس کے دشمن ہو جاؤ گے۔ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد میں تمہارا چارہ ساز ہوں، تم اپنے چارہ ساز سے تعلق محکم کر لو، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب نفس سے عداوت کو شعار کر لو۔ اسی طرح خالق و مالک سے تمہاری دوستی اور اس کی بندگی ثابت ہوگی، تمہیں پاکیزہ حصے ملیں گے، تم عزیز و محترم بن جاؤ گے اور چیزیں تمہاری تابع اور خدمت گزار ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہر چیز اس کے تابع ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہر چیز کو دوبارہ پیدا کرے گا، ہر چیز اس کے معبود ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے، ہر چیز خدا کی حمد سرا ہے اور اسی کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ نیز فرمایا، خدا نے آسمانوں اور زمینوں سے کہا کہ آمادگی یا غیر آمادگی سے بہرحال میری اطاعت کرو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مطابعت میں حاضر ہیں۔ لہذا عبادت کی تکمیل یہ ہے کہ خواہش نفس کی مخالفت کی جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نفس امارہ کی پیروی نہ کرو کہ یہ خدا کی راہ پر نہ چلنے دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی فرمایا گیا کہ نفسانی خواہشات سے زیادہ راہ راست سے بھٹکا دینے والی کوئی چیز نہیں، ان کی پیروی نہ کر۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے خدا تعالی کو خواب میں کہا کہ کون سا راستہ تجھ تک پہنچا دے گا؟ جواب ملا، نفس کو چھوڑ کر۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو اس طرح چھوڑ دیا جس طرح سانپ کینچلی اتار پھینکتا ہے۔
پس نفس کی مخالفت ہی میں بہتری ہے۔ در حقیقت نفس کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کے حرام اور مشتبہ مال سے اجتناب ہی پرہیزگاری ہے۔ نہ ان کا احسان مند ہو، نہ ان پر بھروسہ کرو، نہ ان سے ڈرو، نہ ان کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت ہے اس کا لالچ کرو، اور نہ زکوٰۃ، صدقات، کفارہ، ہدیہ یا نذر کے حصول کی توقع رکھو۔ چنانچہ خلقت سے کوئی خواہش حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہ کرو، یہاں تک کہ کسی باثروت رشتہ دار کی وفات پر تمہیں مال ملنے کی امید ہو تو اس کی رحلت کی خواہش نہ کرو، اور ہر امکانی طریقے سے مخلوق سے کنارہ کر لو۔ انہیں ان دروازوں کی طرح سمجھو جو کبھی کھلتے کبھی بند ہوتے ہیں، یا ان درختوں کی طرح جانو جو کبھی پھل دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، اور یقین جانو کہ یہ سب افعال اللہ تعالیٰ کے فعل اور تدبر ہی کے باعث عمل میں آتے ہیں کہ وہی فاعل حقیقی ہے۔ اس کے باوجود مخلوق کی محبت اور کوشش کے اصول کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھول بیٹھے تو فرقہ جبریہ میں شامل ہو جاؤ گے، لیکن یہ عقیدہ ضروری ہے کہ کوئی کام قدرت خداوندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ورنہ خدا کو بھول کر مخلوق کو پوجنے لگو گے۔ یہ سمجھنا کہ بندہ خدا کے بغیر خود ہی اپنے ارادے اور فعل کا مالک و مختار ہے، کفر ہے اور فرقہ قدریہ میں شمولیت پر دال ہے۔ درست عقیدہ یہ ہے کہ افعال کا خالق اللہ ہے اور انہیں انجام دینے والے بندے ہیں، جیسا کہ عذاب و ثواب کے سلسلے میں بیان ہونے والی حدیث سے واضح ہے۔ پس احکام خداوندی کی تعمیل ضروری ہے۔ اپنے حصے کو مخلوق سے علیحدہ سمجھو، حکم الہی بجا لاؤ، کسی معاملے میں خود حکمران نہ بن بیٹھنا، کیونکہ حاکمیت اصلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ مخلوق میں تمہاری شمولیت مقدر ہو چکی ہے، اور مقدر کی تاریکی میں کتاب و سنت کی روشنی لے کر داخل ہونا ضروری ہے۔ اس پر پوری طرح عمل کرنا۔ اگر تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو یا الہام راہ پائے تو دیکھ لو کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر زنا کرنے، سود لینے، فاسق فاجر لوگوں سے تعلقات استوار کرنے اور اسی قسم کی دوسری تمنائیں دل میں جنم لیں تو چونکہ یہ سب کام حرام ہیں اس لیے ان سے بچو۔ اس قسم کے وسوسے شیطان دلوں میں پیدا کرتا ہے، انہیں دل و دماغ سے نکال پھینکو اور کسی صورت ان پر عمل نہ کرو، اور جن باتوں کو قرآن و سنت نے مباح قرار دیا ہے، مثلا کھانا پینا، پہننا، نکاح کرنا وغیرہ، تو ان سے بھی احتراز کر، کیونکہ حقیقتاً یہ بھی نفس کی خواہشیں ہیں اور تمہیں نفس اور اس کی خواہشوں کی مخالفت کرنی ہے۔ اور اگر ایسی بات کی طرف اشارہ ہو جسے قرآن و سنت نے حرام یا مباح قرار نہیں دیا بلکہ تم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہو، مثلا یہ کہ کسی خاص جگہ جا کر کسی خاص آدمی سے ملنا جبکہ خدا تعالی سے حاصل کردہ علم و معرفت کے حساب سے تمہیں وہاں جا کر کسی مرد صالح سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں جلدی نہ کرو، توقف کرو، دل میں سوچو کہ کیا یہ خدا کی طرف سے الہام ہے، انتظار کرو، اگر حکم الہی ہو تو وہی الہام بار بار ہوگا، تمہیں اس پر عمل کا حکم دیا جائے گا، یا کوئی ایسی نشانی ظاہر ہوگی جو عالم باللہ انسانوں پر ظاہر ہوا کرتی ہے،
اور صاحبان قوت و ادراک اولیاء و ابدال پر کھلتی ہے، اس لیے ایسے کام میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اس کا مقصد انجام خدا کی مرضی کا تمہیں علم نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس میں فتنہ، ہلاکت، مکر یا امتحان کیا چیز کار فرما ہے۔ چنانچہ اس وقت تک صبر سے کام لو جب اللہ تعالی خود ہی فاعل ہو جائے، جب صرف فعل حق کی کیفیت باقی رہ جائے گی اور تمہیں تائید حق مل جائے گی۔ ایسے میں اگر کوئی فتنہ پیش بھی آئے تو اس کے شر سے تمہیں محفوظ کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند کریم اپنی مشیت پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ بندے کو عذاب اسی صورت میں دیا جاتا ہے جب وہ خدائی کاموں میں دخل دے۔ اگر تم ولایت کی رفتوں کے خواہش مند ہو تو مخالفت نفس کو شعار کر لو اور اوامر کی پیروی میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ یہ پیروی دو طرح سے ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دنیا کے مال سے خورد و نوش کے لیے صرف بقدر کفایت لیا جائے، نفس کی لذتوں سے بچیں اور اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے بچائیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطنی امر پر معمور کر لیں۔ یہی وہ امر ہے جس سے شریعت نے نہ تو منع کیا ہے نہ اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی امر اس مباح میں بھی ہے جس کی نہ سخت ممانعت ہے نہ وہ واجب ہے بلکہ محملات میں سے ہے۔ اس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے، اس طرح اسے مباح کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شخص ترمیم و تنسیخ کا اختیار نہیں رکھتا۔ جب آدمی کے سب کام اللہ کی طرف سے ہوں گے، جس کام کا حکم شرع میں ہے وہ اس کے مطابق، اور جس کا حکم شریعت میں نہیں وہ باطنی امر سے انجام دے گا، وہ آدمی اہل حقیقت میں سے ہو جائے گا۔ اور جس کام میں امر باطن نہیں وہ خالص فعل الہی، تقدیر محض اور حالت تسلیم ہے۔ اگر بندہ حق الحق کی منزل میں ہے جو مٹ جانے اور فنا ہو جانے کی حالت ہے تو وہ ابدال ہے، اور ابدالوں کے دل خدا تعالی کے لیے شکستہ ہو چکے ہیں۔ یہی لوگ موحد ہیں، عارف ہیں، علم و عقل کے مالک ہیں، امراء کے سرخیل ہیں، خلقت کے نگہبان اور خدا کے نائب اور دوست ہیں علیہم السلام۔ اس حالت میں امر کی اتباع یہی ہے کہ بندہ خود اپنی ذات کی نفی کر دے، اپنے حول و قوت سے بیزار ہو جائے اور دنیا و آخرت کی کسی چیز کا خواہش مند نہ رہے۔ پھر تم ملک کا غلام نہیں، مالک الملک کے بندے بن جاؤ گے، خواہشات کے نہیں، امر حق کے غلام ہوگے، اور ہر طرح تمہارا معاملہ اس طرح خداوند تعالی کے سپرد ہو جائے گا جیسے شیرخوار بچہ دایا کے ہاتھوں میں، نہلایا ہوا مردہ غسال کے ہاتھوں میں، یا بے ہوش مریض طبیب کے روبرو ہوتا ہے۔ اس طرح تم اوامر و نواہی کے پیروی کرنے کے علاوہ دیگر تمام امور سے ہر طرح بے تعلق ہو جاؤ گے۔ مقالہ نمبر 11، صبر و شکر کی فضیلت۔ حضرت قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عسرت و نادانی کی کیفیت میں تمہارے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہو اور تم اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہ ہو تو خداوند کریم سے خوشحالی کی دعا کرو۔
اسی کی قدرت نے انسان کے اندر یہ خواہش پیدا کی ہے، وہی رب تعالی یا تو اس کے اسباب پیدا کرے گا یا تمہاری اس خواہش کو ختم کر دے گا۔ اسی کی طرف توجہ مبذول رکھو گے تو تمہیں اس کے لیے نہ دنیا میں مشقت اٹھانی پڑے گی نہ آخرت میں تکلیف ہوگی۔ یہ انعام صرف صبر و شکر کے بدلے میں تمہیں ملے گا جو ہر طرح اطمینان بخش ہوگا، اور تمہیں گناہ سے بچنے کی صلاحیت و قوت عطا کی جائے گی۔ اگر وہ شے تمہاری قسمت میں ہوگی تو تمہیں بابرکت اور کفایت کرنے والا حصہ ملے گا، اور تمہارے صبر کو شکر کی حیثیت میں بدل دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم نے شاکروں کو زیادہ عطا فرمانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اگر تم شاکر رہو گے تو ہم زیادہ عطا کریں گے، اور اگر ناشکر گزاری کا ثبوت دیا تو ہم تمہیں نہایت شدید عذاب میں ڈال دیں گے۔ اگر وہ چیز تمہاری قسمت میں نہ ہوئی تو تمہارے دل سے اس کا خیال مٹا دیا جائے گا، نفس اسے چاہے یا نہ چاہے۔ بس تمہارے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں صابر رہو، خواہشات نفس کی مخالفت میں کمر بستہ رہو، اور شریعت کے احکام پر پوری طرح کاربند رہتے ہوئے قضاء و قدر پر راضی ہو جاؤ، اور خداوند رحیم و کریم کا فضل و کرم چاہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ مقالہ نمبر 12، محبت نعمت سے یا منعم سے۔ حضرت غوث الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تمہیں مال عطا کیا جائے تو اگر تم اس مال کی نیرنگیوں میں کھپ کر اطاعت خداوندی سے منہ پھیر لوگے تو قرب الہی کی دولت تم سے چھن جائے گی، اور دنیا و آخرت میں شرمندگی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ عین ممکن ہے دولت و ثروت ہی تم سے چھین لی جائے، تمہاری حالت بدل کر تمہیں کنگلا کر دیا جائے، کیونکہ مال دینے والے کے بجائے مال کی محبت میں مبتلا ہونے کی یہی سزا ہے۔ لیکن اگر تم باثروت ہوتے ہوئے بھی اطاعت الہی میں مگن رہے تو یہ دولت تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہبہ کر دی جائے گی، اور اس میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ تم مولا کے خادم ہوگے تو دولت تمہاری خادم ہوگی، اس حیثیت میں نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے فراغت سے زندگی بسر کرو گے، اور آخرت میں بھی خوشحالی اور مکرمت کے ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔